بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جو کہ ہے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے، جو کہ ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آئیے ہم اپنا سبق نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ ماحول کو آلودہ کرنے والے عوامل کے بارے میں جان سکیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، اس میں صوت کی جملوں میں شناخت کر سکیں، سبق پڑھ کر سوالات کی روشنی میں خلاصہ لکھ سکیں۔ اس سبق کے اہم الفاظ سامعین، مدعو، حالت زار، آشنائی، چہکار، آہو فگاں، فاضل مادے، ناپید، حرص، مضر، تگودو، سنگ دل۔ اب اس سبق کے مطابق جو زمین ہے وہ اس بات کا شکوہ انسان سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، انسان نے اس کے حسن کو ماند کر دیا ہے۔ انسان جیسے جیسے اپنے وسائل میں اضافہ کر رہا ہے اور جیسے جیسے انسان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے انسان نے زمین میں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں فضائی آلودگی، اسی طرح زمین کی آلودگی، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبی آلودگی میں انسان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے فاضل مادے کو دریاؤں میں بہا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آبی مخلوق کا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ زمین انسان سے شکوہ کرتی ہوئی نظر آئی ہے کہ ایک جو انسان یا ایک جو رہنے والا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کو بعد میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اور زمین میں ماحولیاتی آلودگی میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو انسانوں کے زندگی میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، وہ بھی موسمیاتی تبدیلی۔ اب ہم اس الفاظ کے خاص الفاظ معنی پڑھیں گے۔ مدعو بلایا گیا، موت کا پروانہ، موت کا باعث، مسکن رہنے کی جگہ، آلودہ گندا، آشنا وقف کار، آہو فگاں رونا پیٹنا، تگودو دوڑ دو، انواع و اقسام مختلف اقسام کے، نارواں برا، غارت تباہ، مضر نقصان دہ، سنگ دل بے رحم، زبوں حالی خستہ حالی یا خراب حالت، خواب غفلت گہری نیند، باسی یعنی باشندہ یا رہنے والے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔